34 اور اللہ ان پر عذاب نازل کیوں نہ کرے. اب یہ کفار کی بات آ رہی. پہلے بات ہو رہی ہے رسول اللہ کے جو 7 امت ہے جو ایمان لائے ان کی, اب کفار کی. اور اللہ ان پر عذاب نازل کیوں نہ کرے جبکہ وہ مسجد الحرام کا راستہ روکتے ہیں. کہ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو نہیں جانے دے رہے تھے, حالانکہ وہ اس مسجد کے متولی نہیں ہے. یعنی جو آ کے اپنے پیسے یا اس کے بلبوتے پر مسجد کا متولی بن جائے, جبکہ خود صحیح حقیقی معنوں میں باتقویٰ دین کے اہداف کو سمجھنے والا, آگے بڑھنے والا نہ ہو, تو وہ بن تو جاتا ہے کاغذوں میں, لیکن اللہ کے ہاں وہ متولی نہیں ہوتا, غاصب ہوتا ہے. اللہ کے ہاں مسجد کا متولی وہ ہے, توجہ کے ساتھ سنیں اس کو, کہ جو دین کے ساتھ مخلص ہو اور دین کے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرے, نہ کہ جگ لوگوں کو دکھانے کے لیے, پبلک خوش کرنے کے لیے حرکتیں کرے وہاں پر. وہ حقیقی متولی ہے مسجد کا. ورنہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو لوگ مسجد الحرام کا راستہ روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں. حالانکہ ظاہر میں متولی کون تھے؟ وہی لوگ تھے, حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد الحرام کی تعمیر کرنے والے. اس کے متولی تو صرف تقوی والے ہیں, لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. متقی متولی ہے, نہ کہ پیسے کے بلبوتے پر اور دھوس کے اثر رسوخ کے بلبوتے پر متولی بن کے بیٹھ گئے. 35 اور خانہ کعبہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی, بس اب اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو. اللہ ان کو عذاب کرے گا, کہے گا چکھو اس کو. یہ اپنی حضرت ابراہیم حج سکھا کر گئے تھے, بعد میں اپنی من گھڑت رسمیں, ناچ گانے, تالیاں, سیٹیاں, جس طرح آج بھی بعض لوگ نیک بہترین اللہ کی مقدس ترین ہستیوں سے منسوب کر کے اپنی خرافات کرتے ہیں, ناچ گانے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. باقاعدہ گانے والی عورتوں کو بلاتے ہیں ان ہستیوں کے جشن منانے کے لیے. خداوند عالم واضح طور پر یہ ان غلط منحرف اقوام کی حرکتیں بتاتا ہے. اور خانہ کعبہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی, بس اب اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو.